کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون، اور تمہارے دوست نہیں ہیں مگر اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے کہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، تمہارے دوست نہیں مگر اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا بیان کیا کہ وہ لوگ جن سے دوستی نہیں کرنی، ٹھیک ہو گیا، جن کے ساتھ موالات، دوستی یاری کرنا، لینا دینا، یہ حرام ہے جن کے ساتھ، وہ بیان فرمانے کے بعد اب جن کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے وہ کون سے افراد ہیں، کون سچا دوست ہے نہیں؟ میں اکثر یہ شعر پڑھتا ہوں، الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں کفر رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ ہے۔ ہاں جی، وہ دوست ہی دوست کی بہنوں کے اوپر نظر رکھے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ نا جی نوٹ کر لیں، صرف 5 مہینے 5 شرابیوں کے ساتھ آپ وقت گزاریں، آپ کو کوئی علت نہ ہو، کوئی بری عادت آپ میں نہ ہو، 5 شرابیوں کے ساتھ 5 مہینے گزار لیں، آپ شراب نہیں پئیں گے لیکن 5ویں مہینے کم از کم بوتل ضرور کھول دیں گے۔ 5 مہینے کی صحبت جو ہے نا، آپ 9 کامیاب ترین کاروباریوں کے ساتھ تعلق قائم کریں، 1 سال کے بعد 10ویں کاروباری آپ بن جائیں گے۔ آپ نیک لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کریں، آپ خود ولی اللہ نہیں بن سکتے نا، کم از کم اولیاء اللہ والی صفات آپ کے اندر آ جائیں گی۔ ہاں جی، وہ ایک حمام میں کسی بندے نے مٹی کو دیکھا اور اس مٹی سے پوچھا، بڑی خوشبو آ رہی ہے تیرے اندر، بڑی خوشبو، کیا بات ہے؟ تیری خوشبو نے تو مجھے میرے مشام جاں معطر کر دی ہیں، مشک و عنبر کی خوشبوئیں آ رہی ہیں تیری اندر سے، کیا کمال ہے تیرے اندر؟ تو مٹی نے جواب دیا، میں تو مٹی کی مٹی ہوں، میری اوقات کیا؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ میں کچھ وقت پھولوں کی صحبت میں رہی ہوں، انہی پھولوں کی صحبت نے میرے اندر یہ کمال پیدا کر دیا ہے کہ آج میرے اندر سے بھی خوشبو آ رہی ہے۔ چنگیاں دے لڑ لگیاں میرے جھولی پھل پہ، مندیاں دے لڑ لگیاں اگلے بھی ڈول گئے۔ آدمی کوئی بھی شے، کوئی بھی صفت ہے، کوئی بھی چیز ہے، وہ آگ کے اندر پھینکی جائے تو ایک وقت کے بعد، لوہا ہے نا جی، لوہا اس کی اپنی ایک پہچان ہے، لیکن جب اس کو آگ میں پھینکا جاتا ہے، آگ کی صحبت اس کو پھر اپنے جیسا بنا دیتی ہے۔ جس طرح بندہ آگ کو نہیں پکڑ سکتا، آگ میں پڑے لوہے کو بھی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، صحبت نے اثر کیا نا جی۔ اب یہاں پر اللہ ہمیں صحبت بتا رہا ہے کہ صحبت رکھنی ہے، کس کے ساتھ رکھنی؟ تو پہلے نمبر پر یاری لگانی تو اللہ سے لگاؤ، یہ سب سے پہلا کامیاب ترین وہ ایسا یار ہے، ایسا آپ کا ساتھی ہے کہ کائنات میں پھر اس جیسا کوئی اور وفادار ہے کوئی نہیں۔ پھر فرمایا اللہ کے بعد ورسولہ، پھر اللہ کا رسول بڑا لجپال ہے۔ میں سبحان اللہ صدقے جاؤں سونے نبی تیری شان اور تیری عظمت پر، کتنا لجپال نبی ہے۔ اما عائشہ کہتی ہیں فجر کا ٹائم تھا، ہاں جی، فجر کی اذان ہوئی، کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے وضو فرمایا اور مدینے میں آپ جلوہ گر تھے، مکے کی طرف منہ کر کے حضور نے فرمایا لبیک لبیک لبیک۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کسی نے تو نہیں آپ کو پکارا؟ فرمایا نہیں، مکے میں میرا ایک غلام ہے جو مجھے مصیبت میں پکار رہا ہے، میں اس کی پکار کا جواب دے رہا۔ آپ نے میرے خیال ہے 1 مرتبہ نہیں، ہزاروں مرتبہ یہ حدیث آپ نے علماء سے سنی ہوگی
کہ کل قیامت والے دن حضور کا ایک امتی پھنس جائے گا میزان پہ، اور اللہ کہے گا جا کسی سے نیکی لے آ، اور تیری اگر ایک نیکی مل جاتی ہے تو ہم تجھے جنت کا پروانہ دے دیں گے۔ تو وہ بندہ پریشان کھڑا ہوتا ہے، تو کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ارشاد فرماتے ہیں یہ لے، یہ میرے پاس تیری ایک امانت تھی۔ وہ ایک پرچی دیں گے، فرمائیں گے جاؤ لے جاؤ اس کو اعمال کے پلڑے میں لکھواؤ، اور وہ جب اعمال کے پلڑے میں رکھی جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا پروانہ جاری فرما دے گا، جاؤ تجھے ہم جنت کا ہم حکم سناتے ہیں، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو آ کے عرض کرے گا یا رسول اللہ یہ کون سی امانت تھی جو مجھے تو یاد نہیں ہے؟ آپ ارشاد فرمائیں گے ایک مرتبہ تو نے خلوص نیت کے ساتھ میرے اوپر درود پاک پڑھا تھا۔ کتنا سونا نبی ہے یار، یاری تو ہوئی نا جی، سواد آیا نہیں۔ آج تک آپ ایمان سے بتائیں جو حضور کے نام پہ قربان ہوا، آج تک اللہ نے اس کو رسوا ہونے دیا ہے؟ نہ بھائی نہ، اوئے ہوئے ہوئے، سچا آدمی ہو، حضور کا سچا غلام ہو، اس دنیا میں بھی نہیں رسوا ہونے دیتا۔ میں نے نا جی میری خوش قسمتی ہے، میں نے بڑے بڑے اللہ کے نیک ولیوں سے، بزرگوں سے دین کا علم حاصل کیا ہے، بڑی بڑی عظیم ہستیاں۔ اوہو، میں آپ کے دور کی بات کرتا ہوں، زیادہ ماضی بعید میں نہیں جاتا۔ مولانا خادم حسین رضوی صاحب کا نام سنا ہے؟ یہ ایک جید، جس کو ہم واقع ہی کہتے ہیں نا جی، مجود عالم، اور زبردست قسم کا جو عالم تھا، یہ ان علماء میں حافظ قرآن ایسی منزل کے سبحان اللہ، عالم دین ایسا عالم کے سبحان اللہ، منطق پر، فلسفے پر، صرف پر، نحو پر اس بندے کو عبور تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسا عالم۔ ان کا ایک علمی وقار تھا، جلال، ظاہری بات ہے جس بندے کے اندر علم آ جائے جلال تو آ ہی جاتا ہے، جلال تھا، وہ بندہ کسی کو پھڑکنے نہیں دیتا تھا۔ میری ان آنکھوں نے دیکھا ہے اس بندے نے پگڑی اتار کے نا جی یہ ممتاز حسین قادری کے پیروں میں رکھ دی تھی۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ ممتاز حسین قادری کون تھا؟ عالم تھا، حافظ تھا، قاری تھا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، ایک حضور کا غلام تھا، بس ایک حضور کا غلام تھا۔ وقت کے شیوخ الحدیث کیا عالم کا، اس کے جنازے پر کتنی خلقت آئی، حافظوں کی، قاریوں کی، عالموں کی، بے شمار جی، بے شمار۔ یہ صرف اس دور کی بات نہیں، سن 29 میں جب غازی علم دین کا جنازہ نکلا تھا، اس وقت کے پھر جید علماء کرام، پیران عظام، نہ وہ حافظ، نہ کوئی وہ قاری، نہ کوئی عالم، کیا تھا؟ حضور کا غلام۔ یاری اس کی نبی سے لگ گئی تھی نا جی، حضور کے ساتھ ایک سلسلہ ایسا اس کا لگ گیا کہ وہ صدیوں پہلے حضور کا غلام ہو تب بھی بے مثال ہے جی، صدیوں بعد حضور کا غلام ہو تب بھی بے مثال۔ اب میں حضور کے زمانے کی آپ کو بات سناؤں، آپ نے اب ایسے کرنی کا واقعہ نہیں سنا ہوا؟ ہاں جی، حضور کا عاشق ہے، غلام ہے، حضور اپنا جبہ دے رہے ہیں عمر فاروق اعظم کو، شیر خدا کو، جاؤ اسے کہنا میری امت کے لیے دعا کرے۔ حضور کی غلامی کا صلہ ہے جی۔ حضرت بلال حبشی کا نام نہیں سنا آپ نے؟ کعبے کے اوپر چڑھا کے کہا چل بھائی تو اوپر چڑھ کے اذان دے، حضور کا غلام ہے جی۔ یہ یاری ہے نا جی، یاری دا سواد آیا نا جی۔ آج تو جو یار بنتا ہے وہ یار کی ٹانگیں کھینچتا ہے، آج جو یار بنتا ہے وہ یار، اللہ کہتا ہے میرے ساتھ یاری لگا، نہ میں تجھے دنیا میں رسوا ہونے دوں گا، نہ حشر میں ہونے دوں گا، نہ قبر میں ہونے دوں گا۔ اس کے بعد میرے نبی سے یاری لگا، پھر دیکھ تو میرے نبی کی یاری کا پھر سواد کیسا آتا، دنیا میں بھی تیری عزتیں ہیں، آخرت میں بھی تیری عزتیں۔ پھر یہ اس پر تو میں جتنا بھی بولوں سبحان اللہ۔ تیسرا اللہ نے فرمایا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں۔ ہاں اللہ، یہ قرآن پاک کے ایک اور مقام ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہاں پہ کہا یاری کا جو ہے وہ اصل جو حق ادا کرنے والے ہیں، تیسرے نمبر پر ایمان والے ہیں۔ حضرت جی میں کہتا ہوں سبحان اللہ، صدقے جائیے کریم تیری شانات ہے۔ اللہ والے کس طرح وہ لجپالیاں کرتے ہیں، میں اسی پر واقعہ ایک سنا کے نا جی آپ کو۔ امام نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ تھے پیر و مرشد حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔
امام فخر الدین رازی کون گزرا ہے جی؟ تفسیر رازی آج بھی آپ پڑھیں نا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ علم کا سمندر تھا، وقت کا مناظر عالم، اتنا زبردست مناظر، جس کے پاس 360 اللہ کے ایک ہونے پر دلیلیں تھیں۔ آپ کے میرے پاس اللہ کے ایک ہونے کی دلیلیں کتنی ہیں؟ 1 2 اول تو وہ بھی کوئی نہیں ہونی ہے، بس ہم ایسے ہی مانتے ہیں جی، ہاں جی، آنکھیں بند کر کے مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، ہم تو غیب پر ایمان رکھتے ہیں جی، ٹھیک ہے، اور سب سے بڑا غیب ہمارا رب ہے۔ البتہ حضرت امام فخر الدین رازی کے پاس 360 دلیلیں تھیں۔ اب یہ جو دوستی کا میں اثر عرض کرنے لگا ہوں کہ جو اللہ کہہ رہا ہے نا والذین آمنوا الذین، تم ایمان والوں کے ساتھ دوستی کرو، وہ نسبت حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پر جب سکرات کا عالم طاری ہوا، جان نکلنے لگی، روح قبض ہونے لگی، تو شیطان آ گیا، کہنے لگا رازی ساری زندگی تو نے مناظرے کیے ہیں، کتنے کافروں کو مسلمان کیا، عیسائیوں کو مسلمان کیا، ہزاروں کی تعداد میں، آج ذرا ایک میرے ساتھ بھی مناظرہ کر لیں۔ میں اب تک نا جی 55 عیسائیوں کو کلمہ پڑھا چکا ہوں، ہندو، عیسائی، نیچری، ہاں جی، ان لوگوں کو میں نے مسلمان کیا، لیکن آج بھی میں خوف زدہ ہوں کہ کہیں اللہ ایسا نہ کرے مجھ پر غضب فرماتے ہوئے میرا خاتمہ ایمان پر نہ فرمائے۔ آج بھی امید لے کے بیٹھا ہوں، یا اللہ کرم کرنا، مرتے وقت تک میرا ایمان سلامت رکھنا، اور بالخصوص مرتے وقت میرا ایمان سلامت رکھنا، جب تک میری زندگی ہے مجھے زندگی میں اسلام پر قائم رکھنا، اور مرتے وقت مجھے ایمان کی موت نصیب کر۔ شیطان آ گیا، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ساری زندگی مناظرے ہی کیے ہیں، اور کیا کیا، چل تم بھی مناظرہ کر لیں میرے نام۔ انہوں نے کہا جی چلو اللہ کے ایک ہونے پہ دلیل دو، توحید پر مناظرہ کرتے ہیں، توحید کا تو بڑا پکا ہے نا جی، اوئے ہوئے، اس سے بڑی پکا ہے ہی کوئی نہیں۔ اتنا توحید کا پکا ہے کہ اللہ کے حکم پر کسی غیر اللہ کو سجدہ بھی نہیں کیا، آدم کو سجدہ بھی نہیں کیا، حکم تو اللہ کا تھا نا جی، عبادت تو وہی ہے جو اللہ کہہ دے، عبادت تو ہے ہی وہ، دیکھو نا جی، ہمارا کیا تعلق ہے پتھروں کے اوپر سجدہ کرتے پھرے، لیکن قرآن کہتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اس پتھر کے اوپر سجدہ کرو، ہم نے کر دیا، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے وہ پتھر ہے کیا، نہیں اللہ نے کہہ دیا بس بات ختم ہو گئی۔ بھائی دوڑنا کون سی عبادت ہوتی ہے، بھاگنا کون سی عبادت ہوتی ہے، لیکن اللہ نے کہا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بھاگو یہاں پر، ٹھیک ہے یا اللہ ہم بھاگ پڑیں گے، ہاں جی، ہمیں اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے جی، اللہ نے جو کہہ دیا بس وہی عبادت ہے، اللہ کے حبیب نے جو کہہ دیا وہی عبادت ہے جی، بس اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں۔ امام رازی کا مناظرہ شروع ہوا، اور شیطان بھی تھوڑا علم والا تو نہیں ہے نا جی، فرشتیاں دا مبلغ رہا ہے، مقرر رہا ہے فرشتوں کا، تو وہ دلیل توڑی، پھر دوسری، پھر تیسری، حتیٰ کہ یہاں تک کہ دیتے 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 دلیلیں اینڈ پہ پہنچ گئے۔ امام نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ یہ منظر دیکھ رہے تھے، اللہ والوں کی نگاہ بڑی دور کی ہوتی ہے۔ آج یہ موبائل نے نا جی بڑا کمال کر دیا جی، کمال۔ میں ادھر سے واٹس ایپ سے نہ کال ملاتا ہوں، میرے چچا جان امریکہ میں بیٹھے ہوئے جی، میں ایک ہی وقت میں امریکہ میں اپنے چچا جان سے، لندن میں میرا ماسی کا بیٹا، ہاں جی میری خالہ کا بیٹا وہ بیٹھا، میں اس سے کال پہ بات کر لے، اس کو بھی ملا لیتا ہوں، چائنا میں میرا سالہ بیٹھا ہے اس کو بھی ملا لیتا ہوں، امریکہ میں ایک سالہ بیٹھا اس کو بھی ملا لیتا ہوں، 5-7 بندے نجیب مختلف ممالک سے میری ایک ڈیوائس پہ آ جاتے ہیں۔ یعنی تو نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ تیرے ہاتھ میں دنیا کے جس کونے پہ بھی بندہ بیٹھا ہو نا، تو اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ کیا کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں دنیا کی ترقیاں رہی ہیں ایک پاسے، اللہ کی یاری جس سے ہو جائے، اللہ جس کو پھر ٹیکنالوجی دیتا ہے نا، ساری کائنات کی ہوائیں فضائیں اس کی نوکر ہو جاتی ہیں۔ وہ دیکھ رہے تھے نگاہ سے۔ آج ہم ولی اللہ کی بات کریں نا تھی، اللہ کے ولی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، وہ بندہ مومن کی نور فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو اس سے دیکھے تو دنیا کے کونے کونے پہ بندے تجھے نظر آ جائیں، تو اللہ کا ولی اللہ کے نور سے دیکھے اسے نظر ہی کچھ نہ آئے، دماغ کی بات ہے نا جی۔ وہ دیکھ رہے تھے کیا ہو رہا ہے، ہاتھ دھو رہے تھے، مرید آپ کا ہاتھ دھلوائے جا رہا ہے، دھلوائے جا رہا ہے، دھلوائے جا رہا ہے، لوٹا ہی ختم ہو گیا پانی کا، ہاں جی،
تو آپ نے مرید نے عرض کیا حضور آج خیر ہے، آج جناب لوٹا پانی کا ختم ہو گیا، جناب کا وضو پورا نہیں ہوا۔ فرمایا آج میں کسی اور سوچ میں ہوں، میں دیکھ رہا ہوں دنیا سے ایک ایمان والا بے ایمان ہو کے جانے والا ہے۔ وہ بھی کوئی اچھا مرید تھا، کہنے لگا حضرت جی اگر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو مطلب بچا بھی سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا پھر آپ کا فائدہ کیا، آپ کی نگاہ کا کیا فائدہ؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ ہاں جی، فرمایا اچھا بچا لوں اس کو؟ حضور پھر آپ کا فائدہ کیا، نگاہ کا فائدہ ہی کیا اگر نہیں بچا سکتے؟ فرمایا اچھا چلا جا پانی لے کے آ۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آخری دلیل دی اور شیطان نے اس کا رد کیا۔ ادھر سے پانی لے آیا، چلو میں پانی لے کے اس طرف پھینکا، پھینک کے فرمایا وہ کہہ کیوں نہیں دیتا، میں نے رب کو بغیر کسی دلیل کے ایک مانا۔ جیسے ہی الفاظ کہے روح قبض ہو گئی۔ یعنی اللہ کی وحدانیت، ایمان کی سلامتی، یہ دوستی اور یاری کا صلہ ملا اس کو، ایک اللہ والے سے نسبت کا صلہ ملا کہ دنیا سے ایمان سلامت لے کے گئے۔ او بابا اللہ کہہ رہا ہے یاری کا یہ معیار ہونا چاہیے، پہلا یار تیرا اللہ ہونا چاہیے، دوستی لگا اس کے ساتھ، پھر اس کا رسول، پھر ایمان والے جو جیتے بھی تمہارے ساتھ۔ اب دیکھو نا جی، رات کو ہم نے محفل پاک کی ہے نا، اور محفل پاک میں کیا کیا ہے؟ میرا یہاں کے آپ لوگوں کے خاندانوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کوئی واسطہ ہی نہیں۔ آپ کے بڑوں کے ساتھ کیا واسطہ ہے؟ کوئی واسطہ ہی نہیں۔ لیکن میں آج بھی یہاں پر بیٹھ کر ہم ان سب کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں کہ ان کا ہمارا ایمان کا رشتہ ہے، وہ ہمارے ایمانی بھائی ہیں، اسلامی بھائی ہیں۔ ہم ان کے لیے آج مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں جن جن کو اللہ نے ایمان کی سلامتی عطا فرمائی۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ ہمیں بھی اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اپنے ساتھ نیک بندوں کے ساتھ سچی نسبت عطا فرمائے۔